بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے عقیدے ختم نبوت کا انکار کہ بنیادی عقیدے ختم نبوت کا انکار کب شروع ہوا اور کیسے شروع ہوا۔ عقیدے ختم نبوت کا انکار تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تقریباً 250 سال بعد ہی شروع ہو گیا تھا۔ بایزید بستامی صوفی نے کہا، ہمیں نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کنٹیکٹ میں رہتے ہیں اور ہمیں جو بھی علم چاہیے ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ حاصل کر لیتے ہیں۔ اس نے کلام نبوت کی توہین کی اور کلام نبوت کو مردوں کا علم کہا، چونکہ راویان احادیث فوت ہو چکے۔ اس نے حدیث کے بالمقابل حدثنی قلبی عن ربی، یعنی میرے قلب نے مجھ سے حدیث بیان کی میرے رب کے واسطے سے، یہ جملہ استعمال کیا۔ عقیدے ختم نبوت کو مشکوک کرنے کی ابتدائی کوشش اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ رابطے کا دعویٰ، یعنی ہدایت کے لیے انبیاء کی ضرورت نہیں ہے۔ بایزید بستامی ایرانی، جس کا انتقال 874 عیسوی میں ہوا، اس نے کہا، بایزید بستامی نے اسلام کو شریعت و حقیقت میں بانٹ دیا۔ اس کا خیال ہے کہ اسلام میں ایک چیز شریعت ہے، دوسری حقیقت۔ یہ لوگ علماء شریعت کو علماء ظاہر یا علماء رسوم یا اہل نظر کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اور خود کو علماء حقیقت، علماء باطن، علماء غیب، اہل اللہ، اہل الکشف اور عارفین باللہ وغیرہ کہا کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے کو خواص اور خواص الخواص سمجھتے ہیں اور علماء شریعت کو عوامی طبقہ قرار دیتے ہیں۔ یہ لوگ علماء شریعت پر فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے علوم مر جانے والوں سے، یعنی صحابہ سے حاصل کیے ہیں، مگر ہم نے اپنے علوم اس ذات سے حاصل کیے ہیں جو زندہ ہے، اسے موت نہ آئے گی، یعنی اللہ تعالیٰ۔ بایزید بستامی نے علماء شریعت کو خطاب کرتے ہوئے کہا، تم نے، یعنی علماء شریعت نے، تم نے اپنا علم مر جانے والوں یعنی صحابہ کے ذریعے حاصل کیا، اور ہم نے اپنا علم حی لا یموت، ایسا زندہ جو مرے گا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں حدثنی قلبی عن ربی، میرے قلب نے مجھ سے حدیث بیان کی میرے رب کے واسطے سے، اور تم کہتے ہو حدثنی فلاں، مجھ سے فلاں نے بیان کیا۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا استاد یعنی تمہارا راوی فلاں کہاں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مر گیا ہے۔ صوفیہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو خطاب کرتے ہیں، یا ان کے لیے لوح محفوظ کھول دیا گیا ہے اور اپنا علم اللہ تعالیٰ سے براہ راست ڈائریکٹ حاصل کرتے ہیں، یا براہ راست لوح محفوظ سے یہ لوگ علم حاصل کرتے ہیں۔ انہیں رسولوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اسلامی اصول نہیں ہے بلکہ کفری اصول ہے۔ یہ دعویٰ کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 64، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 25، اور آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان کی طرف ہم نے یہ وحی کی کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، لہٰذا میری ہی عبادت کرو۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب کہنا درست نہیں۔ سورہ النمل کی آیت نمبر 65، کہہ دو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمینوں میں کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا، اور انہیں اس کی بھی خبر نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، اس نے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا۔ موجودہ دور کے شیخ الاسلام تقی عثمانی اپنی کتاب تقریر ترمذی میں فرماتے ہیں کہ محی الدین ابن عربی لوح محفوظ میں دیکھ کر آئندہ پیش آنے والے حالات اطلاع دیتے تھے۔ اسی بایزید بستامی کی طرف یہ بھی منسوب ہے کہ اس نے کہا تھا، سبحانی ما اعظم شانی، یعنی میں پاک ہوں اور میری کتنی عظمت والی شان ہے۔ اور یہ بھی کہا تھا، لا الہ الا انا فاعبدونی، نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے میری، بس میری عبادت کرو۔ پھر فرمایا، میں ہی لوح محفوظ ہوں۔ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت بایزید بستامی نے موزن سے اللہ اکبر کا لفظ سنا، فرمایا، میں الوہیہ میں سب سے زیادہ بزرگ ہوں۔ خدا اس قسم کے صوفیوں کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔